ارے کیا ہوگا جو دیکھو گے
طرح چہرے کو کرتے نہیں اثر، ارے اب کو سے خواہر کے اترتے، اب کو سے خواہر کے آخری منظمت شبیر نے منہ کان سے اصغر کے لگایا، کیا جانیے کیا ننے سے اصغر کو سنایا، جو سنتے ہی پھر گو سے بچہ ہوں مکار، رے شاید یہ رئیس آپ نے اصغر کو پتایا، جب دفتر غم قتل کے میدان میں کھلے، ایک تیر ستم نرنے سے گردن میں لگے، ایک تیر ستم نرنے سے گردن میں لگے، روسد ہے مدینے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی العباس والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اللہم لعن كل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخر تابعا له على ذلك۔ اللہم لعن الإصابة التي جاحدت الحسین وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ اما بعد فقد قال موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام: إن المؤمنين ليخرجان فيلتقيان ويذكران الله ويذكران فضلنا أهل البيت، فلا يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلا وتخدد، حتى أنه لتستغيث من شدته ما يجد من الألم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور کوئی بہت طولانی بیان بھی نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر میری گفتگو سمجھ جائے۔ بس گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا ماحول مجلس کا بنائے رکھیے گا تاکہ لطف سخن بھی آتا رہے، اور میرا بھی جو پڑھنے کا دل ہے انشاءاللہ میں اتنا آپ کے لیے سماعت کر سکوں۔ اصول کافی میں آپ کے اور ہمارے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام سے ایک روایت ہے، ایک حدیث منسوب ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وقت آپ کا بھی بچے اور میرا بھی وقت بچ جائے، سیدھے سیدھے موضوع اور مطلب کا آغاز ہو جائے۔ پہلا جملہ ہی کہہ لیجیے کہ تمہید ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ آپ کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کے 7ویں امام کا لقب خاص ہے عالم آل محمد۔ یہ لقب آپ کو پیغمبر اکرم نے عطا فرمایا ہے۔ مولانا تشریف فرمائیں، میری تائید فرمائیں گے۔ عالم آل محمد، بزرگوں کی خدمت میں خصوصاً عرض کرنے جا رہا ہوں، عالم آل محمد جاہلوں کے قبیلے میں 2 کتابیں پڑھ کر اپنے کو عالم کہلانا اور ہے، مدینۃ العلم میں علم کی سند لے لینا، یہ کمال ہے آپ کے امام کا۔ اور ایک جملہ اور یہیں پہ کہتا چلوں تاکہ میری بات کا آغاز ہو جائے۔ علم ہمیں
ہمیشہ عجز و انکساری سکھاتا ہے، تکبر نہیں سکھاتا۔ جہاں تکبر کی بدبو آ رہی ہو وہ جاہل تو ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا۔ اور آسان کروں بات کو، جو جھوٹے پرچاروں کے ذریعے سے اپنے کو علامہ کہلا لینا آسان ہے، مگر کردار سے علم کی خوشبو آئے۔ ایک بلند ترین سوال پڑھیے، اور بآواز بلند سوال پڑھیے۔ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیور علم سے آراستہ ہوں۔ اور پیغمبر نے اپنے اس بیٹے کو یہ لقب خاص عنایت فرمایا۔ لقب میں بتا چکا، عالم آل محمد، آل محمد کے گھر کا عالم۔ تو انہی کی حدیث ہے، اصول کافی میں جا کے دیکھ لیجیے گا، باب ملاقات مومن میں مولا ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمنین، بہت توجہ رکھیے گا چونکہ کوئی تمہید نہیں ہے درمیان میں، سیدھے سیدھے اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ ان المؤمنین لیخرجان فیلتقیان فیذکران اللہ ویذکران فضلنا اہل البیت۔ ساری حدیث بعد میں پڑھوں گا، ابھی سے جو پہلا حصہ ہے وہ آپ تک اگر پہنچ گیا تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ میری محنت کامیاب ہو گئی۔ بھائی اس جملے پہ اگر آپ بول گئے تو مجھے لگے گا کہ آپ مجلس سننے کے موڈ میں ہیں، تو میں بھی اپنا دل کھول کے پڑھنے والا ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ موانے کے کسی گھر سے ایک بندہ مومن نکلتا ہے اور وہ اپنے گھر سے نکل کے امام بارگاہ کے چوک والی گلی پہ پہنچتا ہے۔ ایک مرد مومن ادھر سے نکلتا ہے، کیا نام ہے آپ کے علاقے کا؟ تہائی محلہ۔ تہائی محلے کے دو گھروں سے دو مومن نکلے اور انہوں نے اسلامی تراہے کو پار کیا، علی کی ولایت کے چوراہے پر آئے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرنے کے لیے آمادہ ہوا تو مولا نے مومن کی پہچان بتائی ہے کہ مومن جب مومن سے ملتا ہے تو غیبت نہیں کرتا، ذکر خدا کرتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ جملہ مجھے لگ گیا کہ آپ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ میرا بھی پڑھنے کا دل ہو جائے گا۔ مومن جب مومن سے ملاقات کرتا ہے تو غیبت نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، ذکر خدا کرتا ہے۔ تو جہاں جو غیبت کرتا مل جائے وہ کسی کا ماننے والا ہو سکتا ہے، علی کا ماننے والا۔ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے آپ کے مولا کی۔ اچھا اس میں ایک کمال اور بھی ہے، مومن غیبت کرتا کیوں نہیں ہے؟ چونکہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور مومن کے دل میں رہتے ہیں مولا علی۔ اب میں آپ کی سماعتوں کا امتحان لوں گا، جملہ اس طرح سے پڑھوں گا، ذمہ داری آپ کی بڑھا رہا ہوں، انشاءاللہ میری آواز پہنچے گی، سب میری آواز سے ہم آواز ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے یہاں کا اصول ہے کہ ہمارے یہاں گھر والے کو گھر کا مالک نہیں کہتے، گھر والی کو مالکہ کہتے ہیں۔ کسی گھر میں جائیے، اچھا نہ بھی مانتا ہو تو زمانے کا اصول تو یہی ہے، اسی کو گھر کی مالکہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن کعبے کے پردے سے لپٹا ہوا تھا، وہ کعبے کا پردہ پکڑ کے کہہ رہا تھا اللہم بحق حرمت ھذا البیت، پروردگار تجھے تیرے گھر کی حرمت کا واسطہ۔ علی پیچھے سے آئے، کمر پہ مولا نے ہاتھ مارا، کہا تو غلط کہہ رہا ہے۔ کہا مولا پھر کیا کہوں؟ کہ اللہم بحق حرمت المومن، پروردگار تجھے مومن کی حرمت کا واسطہ۔ اس نے کہا مولا کہاں کعبہ کہاں مومن؟ کہ تیری اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ کعبہ بھی میری وجہ سے ہے، مومن بھی میری وجہ سے ہے۔ دیکھیں جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کے مولا کا، اگر میری بات سے متفق ہو، میری نہیں آپ کے مولا کی بات ہے کہ یہ گھر بھی میری وجہ سے ہے، مومن بھی میری وجہ سے ہے، مگر مومن کی حرمت اللہ کے یہاں کعبے سے زیادہ ہے۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ کہ کعبے میں صرف 3 دن رہا، مگر مومن کے دل میں
صرف ہمارے یہاں ہے کہ جنہیں دنیا کوئی عزت نہیں دیتی فرش رضا انہیں بھی عزت دیتا ہے، ورنہ لوگوں کی آوازوں پہ بولنے کا لوگوں کو کم رواج تھا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، علماء نے پڑھا ہوگا منبروں سے کہ جناب بلال کفار قریش کے غلام تھے، انہی نے خرید رکھا تھا۔ اب دنیا کے کافر بلال کو آواز دیتے تھے، بلال پانی لے کے آؤ، بلال دوڑے دوڑے جاتے تھے۔ کسی نے کہا کھانا لے کے آؤ، بلال کھانا لے کے دوڑے دوڑے جاتے تھے۔ کسی نے کہا بلال پانی لگاؤ، بلال دوڑتا جاتا تھا، پانی لگا دیتا تھا۔ پیغمبر نے کفار سے بلال کو آزاد کرایا اور کہا آج تک تو لوگوں کی آواز پر دوڑتا تھا، آج سے تو آواز دے گا، اگر تیری آواز میں لوگ نہ دوڑے۔ حدیث کے سارے تقاضے پورے نہیں ہوئے، ابھی تو پہلا جملہ میں نے پڑھا ہے، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی سماعتوں نے آمادہ کر دیا، میری بھی طبیعت ہو گئی، اور جیسے آپ سن رہے ہیں ایسے سنتے جائیے گا، انشاءاللہ پڑھنا آسان سے آسان ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن جب مومن سے ملاقات کرتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا۔ ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مومن غیبت کرتا کیوں نہیں ہے۔ مولا نے کیا ارشاد فرمایا کہ تیری حرمت، مومن کی حرمت اللہ کی نظروں میں کعبے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ کعبے میں 3 دن رہا لیکن مومن کے دل میں ہمیشہ رہتا ہوں۔ تو گویا یہ مومن کا دل نہیں ہے، یہ علی کا گھر ہے۔ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے گا، آخری پیغام دے کے اپنے موضوع کو آگے بڑھا دوں گا۔ گویا یہ مومن کا دل نہیں ہے، یہ علی کا گھر ہے، اور گھر کی مالکہ ہے کون؟ فاطمہ زہرا۔ اب بھی اگر جملہ پڑھنا پڑا تو تہائی میں پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس دل کی مالکہ ہے زہرا۔ اب مومن وہ تو ہو سکتا ہے کہ جو زہرا کے گھر کی حفاظت کرے، جو زہرا کا گھر جلانے آئے۔ وہ میں کہہ چکا، بس میں حدیث مکمل کرتا ہوں تاکہ میرا موضوع آگے بڑھ جائے، چونکہ وقت کم ہے اور کم وقت میں انشاءاللہ مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ انشاءاللہ باقی جو مسائل ہیں اور جو تفصیلات ہیں وہ آپ انشاءاللہ قبلہ سے سماعت فرمائیں گے۔ میں صرف بس اس منزل تک لانے کا ایک ذریعہ ہوں، ایسا کہہ لیجیے کہ بس میں ایک برزخ ہوں، محشر انشاءاللہ برپا ہو جائے گا مجلس کے بعد۔ تو امام نے پہچان کیا بتائی مومن کی، کہ مومن جب مومن سے ملتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا۔ کیا بات یہیں پہ رک جاتی ہے؟ نہ، آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف ذکر خدا نہیں کرتا، وَيَذْكُرَانِ فَضْلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ادھر اللہ کا ذکر تمام ہوتا ہے، مومن ہم 14 کی محفل سجا دیتا ہے۔ دیکھیے اگر اس طرح آپ نہیں جی رہے تو جینے کا طریقہ بدل ڈالیے، کیونکہ یہ طریقہ آپ کو آپ کے مولا نے بتایا ہے کہ آپ کو جو فضائل اتنا تو ہر آدمی پڑھا ہوا ہے کہ جونیئر ہائی اسکول پاس کر چکا ہے، تو اس میں ایک چیز ہم لوگوں کو پڑھائی جاتی تھی کہ صاحب یہ جو دنیا میں انسان آیا ہے اصل میں یہ انسان نہیں ہے، یہ ڈاروین کی ریسرچ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے اسے بندر پیدا کیا، بندر آیا، وہ بندر بننے کے بعد دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے یہ انسان میں کنورٹ ہو گیا، آیا بندر ہے، ترقی کر کے انسان بنا ہے۔ مگر قرآن کا نظریہ اس کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں آدم کے سن سے نکالا ہے، تم آدم کی اولاد ہو، ہم نے آدم کو بھی آدمی بنا کے بھیجا، تمہیں بھی آدمی بنا کے بھیجا، تم بندر کی اولاد نہیں ہو، تم آدم کی اولاد ہو۔ اب 2 نظریے ہیں، ایک ڈاروین کا نظریہ، ایک قرآن کا نظریہ۔ اگر کوئی خاموش رہا تو علی کے فضائل کا دشمن ہوگا۔ ایک قرآنی نظریہ،
لیکن کہنا ضرور چاہوں گا آپ لوگوں سے، نوجوان موجود ہیں کیونکہ آج کا نوجوان صرف نوجوان نہیں ہے، اس قوم کا میسنجر بھی ہے. باتیں فرش اعضاء پہ ہوتی ہیں لیکن دنیا بھر میں پہنچ رہی ہیں. جب لائف چل رہا ہو تو پھر کسی کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، آپ کے ساتھ تھوڑی ہونا ہے. تو اس نے کہہ دیا، مولا علی کے خلاف بولا، نسل کا پتہ دیا کہ آدم کی اولاد نہیں ہے، بندر کی اولاد ہے. ایک پہچان کا تو یہ پتا چلا کہ علی کے فضائل کا دشمن شیطان ہے. دوسری بات، بندر کی اولاد ہے. تیسری بات، بولتا نہیں ہے، بھونکتا ہے. اب میں ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ وہ بولتا نہیں، بھونکتا ہی ہے. بزرگوں کی خصوصی توجہ اور نوجوان دوست اگر میرا ساتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے سفر کی تھکن میری اتر جائے گی. چونکہ طولانی بیان نہیں، مجھے وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. انشاءاللہ آگے آپ مولانا مسعود صاحب اللہ کا بیان سنیے گا. تو بولتا نہیں، بھونکتا ہے. آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا، آ کے کہتا فضل رسول میں نے آپ کے جد کی ایک حدیث سنی ہے. تو امام بیٹھے تھے، امام نے کہا کون سی حدیث سنی؟ کہ وہ آپ کے جد نے ارشاد فرمایا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، خلق اللہ الکلب من بزاق ابلیس. شیطان کے منہ سے جو لال ٹپکتی ہے، لال کو عربی میں بولتے ہیں بزاق. حسین نے طلب کے کہا اے عباس، شمر کا خنجر چل رہا. یا اخی یا اخی یا اخی ہو کہا، یا اخی یا اخی یا اخی ہو کہا، یا اخی یا اخی یا اخی ہو کہا، یا اخی یا اخی یا اخی ہو کہا. اینا عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو. ہوتے ہیں ظلم ہم پر عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو. بس ایک ہی رسن میں 12 گلے بندھے ہیں، ہر ایک قدم پہ بھائی دم سب کے گھٹ رہے ہیں. اے بابا فادلاور عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو. آدھا نے کر دیا ہے دشوار اس کا جینا، ہر سانس لے رہی ہے مشکل سے اب سکینہ. آدھا نے کر دیا ہے دشوار اس کا جینا، ہر سانس لے رہی ہے مشکل سے اب سکینہ. اب جہاں بلب ہے